آپ لوگوں نے امام مہدی کا لفظ بارہا سنا ہوگا، اور ہم بھی بارہا امام مہدی کا لفظ بولتے رہے ہیں، امام مہدی امام مہدی۔ پھر بعض لوگ علیہ السلام بھی ساتھ بول لیتے ہیں، علماء بھی کئی مرتبہ امام مہدی علیہ السلام بول لیتے ہیں، جبکہ ہمارے بعض حضرات نے لفظ امام کا استعمال بھی ناپسند کیا ہے، اور علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال کرنا ان کے لیے ناپسند کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام کا لفظ اور علیہ السلام کا لفظ مہدی کے ساتھ کچھ اور لوگ استعمال کرتے ہیں، تو شاید اسی طرف اشارہ نہ ہو جائے، تو حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ بولنا احتیاط والی بات ہے۔ لفظ مہدی ہدا یہدی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے ہدایت یافتہ، جس کو ہدایت دی گئی ہے، جس کو راہ حق دکھایا گیا ہے۔ اور یہ مہدی لفظ جیسا کہ آخر زمانے میں آنے والی شخصیت کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے مہدی لفظ خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے لیے بھی یہ مہدی لفظ استعمال ہو چکا ہے، یعنی وہ 4 خلفاء جن کو راہ حق کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے راہ حق پر تھے۔ یہ مہدی تو ان کا لقب ہے، نام ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد، اور والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ محمد بن عبداللہ یہ مہدی کا اپنا نام ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من ولد فاطمہ، یہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کی اولاد 2 سلسلوں میں چلی ہے، ایک حضرت حسن سے چلی ہے اور ایک حضرت حسین سے چلی ہے، تو والد کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے، والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ والد کی جانب سے حسنی ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ اور آپ حضرات نے پہلے پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کے درمیان جو اختلاف تھا خلافت کے لیے، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تھی، چونکہ اس وقت انہوں نے قربانی دی تھی، خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تھی، اس قربانی کے بدلے میں اور اعزاز میں اللہ رب العزت نے ان کی نسب میں حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں ان کا حلیہ اور شکل و صورت بھی مذکور ہے، چنانچہ پہلی نشانی یہ ہے آدم، جو ان کی صورت ہوگی وہ گندمگو ہوگی، گندمی رنگ والے ہوں گے، ضرب من الرجال، بالکل دبلے پتلے بھی نہیں ہوں گے اور بالکل بھاری اور زیادہ موٹے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جسم بھرا ہوا ہوگا لیکن موٹے نہیں ہوں گے، جس کو ہم سمارٹ کہتے ہیں، ایسے ہوں گے۔ اور پیشانی نمایاں ہوگی، اجل الجبہت،
پیشانی نمایاں ہوگی. نمایاں کا معنی یہ ہے کہ کشادہ ہو اور پیشانی کی بالکل اوپر بال نہ ہو, تنگ پیشانی نہ ہو, پیشانی نمایاں. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی واسع الجبین, کشادہ پیشانی تھی, ایسی ہی ان کی پیشانی بھی نمایاں اور کشادہ ہوگی. اقن الانف, ناک بلند ہوگی. اشم الانف, ایک تو ناک بلند ہوتی ہے, دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کی ناک درمیان سے نیچے کو ہوتی ہے. اشم کا معنی یہ ہے کہ درمیان سے بھی سیدھی ہوگی, درمیان سے بھی سیدھی ہوگی, نیچے نہیں ہوگی. ازج, یہ بویں باریک اور خمدار ہوں گی. ابلج, ابلج کہتے ہیں چمکتا ہوا رنگ, جس طرح حضور کے بارے میں آیا ہے ازہر اللون. یہ ازہر اللون اور ابلج دونوں کا ایک ہی معنی ہے, بالکل چمکتا ہوا نمایاں رنگ ہوتا ہے. براق الثنایا, یہ سامنے والے دانت بالکل چمک رہے ہوں گے. افرقھا, اور سامنے دانتوں کے درمیان قدر خلا ہوگی, بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے. اور یہ تقریباً وہی اوصاف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائے جاتے تھے. فی خدہ الایمن خال اسود, دائیں رخسار پر ایک کالا تل ہوگا, یہ تل کا نشان ہوگا. وجہہ کأنہ کوکب دریج, چہرہ بالکل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا. کف اللحیت, داڑھی گھنی ہوگی. عظیم الفخذین, یہ رانے یہ زیادہ پر گوشت نہیں ہوں گی, زیادہ پر گوشت رانے نہیں ہوں گی. فی لسانہ ثقل, اور زبان میں لکنت ہوگی, لکنت ہوگی, بات کرنے میں دشواری پیش آئے گی. کبھی کبھار بات کرتے ہوئے جب زبان اٹکے گی تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں کرتے ہوئے, یہ آپ کا حلیہ ہے اور آپ کی وضاقتہ ہے. قد مبارک جو ان کا ہوگا وہ درمیانہ قد سے قدر بلند ہوگا, زیادہ لمبا قد نہیں ہوگا لیکن درمیانہ قد سے قدر اٹھتا ہوا قد ہوگا. اور جب ان کو یہ خلافت ملے گی اور امامت پر ان کو فائز کیا جائے گا, اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی. پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی, اور جو ان کو خلافت ملے گی وہ مکہ مکرمہ میں مطاف میں ملے گی. تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا. اور پھر بعد میں وہ ہجرت کریں گے بیت المقدس کی طرف, اور بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی, اور پھر بیت المقدس میں ہی ان کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کو دفنائیں گے بیت المقدس میں. یہ گویا کہ ان کی زندگی کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا.